بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، اکثر لوگوں کی یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم دعا کر رہے ہیں، مردوں کی بھی ہوتی ہیں اور عورتوں کی بھی ہوتی ہیں۔ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ، ویسے اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو ایمان والا اہتمام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی دعا اللہ قبول کیوں نہیں کرتا، اس کی ریزن ہے، وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان دعا تو مانگتا ہے خوب اخلاص کے ساتھ، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا کھانا کیسا ہے، میرا پینا کیسا ہے، میرا رہنا سہنا کیسا ہے، میرا پہننا اوڑھنا کیسا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، جب تک کھانا حرام ہوگا، پینا حرام ہوگا، پہننا اوڑھنا حرام ہوگا، رہنا سہنا حرام ہوگا، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ بڑی سنگین بات ہے یہ، غور سے سنیں اور ایک ایک بات میری ویڈیو دوسرا تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی اس گناہ میں ملوث ہے تو وہ توبہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اسی میں خیر ہے، ورنہ دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دند پھن سے رشوت لے کر، سود لے کر، بیاج لے کر پیسہ لایا۔ اب اس پیسے سے کھانا بنا تو پیسہ حرام، اور کھانا بنا تو کھانا حرام۔ اب اس کھانے کو ہم نے کھایا، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اسی پیسے، حرام پیسوں سے کپڑا خریدا، اس کپڑے کو ہم پہنے ہوئے ہیں تو لباس بھی حرام۔ اور جو کھانا ہم نے کھایا ہے، جو ہمارے اندر گیا ہے، اس سے خون بنا، اس سے جسم میں تر و تازگی پیدا ہوئی، وہ حرام۔ تو اتنا حرام میں انسان ملوث ہے اور پھر اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا جسم حرام سے پرورش پا رہا ہے، تو کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے اللہ دعا قبول کرے گا؟ میرے محترم دوستوں، آج لوگوں کا نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ جھوٹ سے، دند سے، پھن سے، دھوکے سے، رشوت سے، زنا سے اور سود بیاج سے، سٹے سے، جوئے سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پیسہ لایا جا رہا ہے، اور اس پیسوں کو گھروں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور بچوں کو کھلایا جا رہا ہے، بیویوں کو کھلایا جا رہا ہے، گھر والوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ تو پھر بتائیں کہ کیسے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، کیسے دعائیں قبول ہو جائیں گی، کیسے گھروں میں رحمتیں آ جائیں گی؟ جب تک ہم حلال طریقے کو نہیں اپنائیں گے، اللہ کے بندوں، میرے محترم دوستوں، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ حرام سے توبہ کرنا پڑے گا۔ ہم جو پیسہ کما رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ہم یہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی اس میں حرام شامل ہے تو یاد رکھیں، یہ سمجھ لیں کہ 1 کلو دودھ میں ایک پیشاب کا قطرہ ڈال دیں تو پورا دودھ ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پوری حلال کمائی میں کہیں سے بھی حرام آ گیا تو سب ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے حرام سے بالکل بچنے کی کوشش کریں، ذرہ برابر بھی حرام کمائی استعمال نہ کریں، اور بالکل اخلاص کے ساتھ حلال کھائیں، چاہے دال روٹی کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ ضروری نہیں ہے گوشت ہونا چاہیے، دال روٹی ہو، چٹنی روٹی ہو، لیکن حلال ہونا چاہیے۔ چاہے آپ جھوپڑی میں ہو لیکن وہ حلال پیسوں کی بنی ہونا چاہیے۔ چاہے آپ ایک سادہ سا کپڑا پہنے ہو لیکن وہ حلال پیسوں کا ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ جب اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ آپ کی ایک ایک دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ہر چیز حلال طریقے پر ہونا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ اس لیے آج ہی سے توبہ کر لیں کہ ہمیں حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہے دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اللہ ہم سب کو ترقی عطا فرمائے۔